اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے سلام ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑاؤ۔ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساعت ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آ گئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا اور تم پر سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے اے امی جان میں آپ کے ہاں سے پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہا سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ اے خدا کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میرے حوض کوثر کے مالک، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام چادر میں آ پہنچے۔ پھر ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میری آنکھ کے تارے، میرے لہتے جگر۔ اور وہ کہنے لگے کہ اے امی جان میں آپ کے پاس سے پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور تمہارے بھائی جان اس چادر میں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ کہنے لگے اے فاطمہ میں آپ کے ہاں سے وہ پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے قائم مقام، اے میرے جانشین، اے میرے علمبردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی، اے میری پارہ جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے خدا یقیناً یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے میں ان سے لڑوں گا،
جو ان سے صلح رکھے میں ان سے صلح رکھوں گا، میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پس اے خدا تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر بہت ہی پاک۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان کے رہنے والو، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان پانچوں نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عز و جل نے فرمایا کہ وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے، یہ فاطمہ اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدائے تعالی نے فرمایا، ہاں ہم نے تجھے اجازت دی۔ پس جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلالت کی قسم ہے، بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں تم پانچوں کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور میرے بابا جان سے کہا، یقیناً خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے اے اہل بیت، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے، تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ محفل سے رخصت نہ ہوں گے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے، تو ان میں سے جو کوئی دکھی ہوگا خدا ان کے دکھ کو دور کرے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، بخدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔